السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ لائق صد احترام مصلیان اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، عشاء کی نماز کے بعد صحیح بخاری سے کتاب الرقاق کے درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ان حدیثوں کا بیان ہو رہا ہے جو حدیثیں سیدھے سیدھے انسانوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہیں اور دلوں کو نرم کرتی ہیں، انسان کو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طلب میں لگاتی ہیں۔ آج ہم جس باب کو پڑھیں گے یا جس باب کی حدیث پڑھیں گے وہ ہے باب فی العمل وطولہ، یعنی انسان کی خواہشات کتنی لمبی چوڑی ہو سکتی ہے اس باب میں۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی 2 آیات ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ تو آج کے درس میں سیدنا علی کے اس قول کو ہم لیں گے جو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، لکل واحدۃ منہما بنون، فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، فإن اليوم عمل لا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو قول ہے در حقیقت دیکھا جائے تو بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا جو ہے یہ پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت جو ہے ہمارے سامنے سے آ رہی ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیے کہ ہم روزانہ صبح کرتے ہیں اور شام ہوتی ہے، پھر شام کے بعد رات، اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ تو روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ گرچہ زبان سے نہ کہے لیکن حالات یہی بتلاتے ہیں کہ اے ابن آدم، تمہاری زندگی کا ایک نیا دن شروع ہو گیا، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہی بتا کے جاتا ہے اے ابن آدم، تمہاری زندگی کا جو دن شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یعنی تم نے دن شروع کیا، اب اس کے بعد تم اپنے آخرت کے ایک دن اور قریب ہو گئے۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، ہر دن جو ہماری زندگی میں گزر رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہماری عمر در حقیقت وہ ہماری عمر گھٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ ہماری عمر کیا ہوتی ہے؟ گھٹ رہی ہوتی ہے۔ ہم اگر 60 سال کے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اب ہم اپنی آخرت کے بہت قریب ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کی، ورنہ موت شکل دیکھ کے نہیں آتی، اور نہ ہی موت ہمارا کوئی رشتہ دار ہے کہ ہمارے گھر فون وون کر کے آئے کہ بھائی ہم آ رہے، اچھی سی تیاری کر کے رکھے گا۔ نہیں، موت نوجوانوں کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو عمر بڑھ رہی ہے یہ عمر نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ ہماری زندگی کے عمر میں نقصان ہو رہا ہے، اور ہم ہر دن آخرت کے قریب جا رہے ہیں۔ اور آخرت کی شروعات انسان کی قبر سے ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں ڈالے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من مات قامت قیامتہ، جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی، جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ قبر میں سوال و جواب ہے، اس کے بعد وہاں یا تو جنت کی نعمتیں ہیں یا جہنم کا عذاب ہے، اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جب تک سور نہ پھونکا جائے، جب تک لوگ اپنی قبروں سے نہ نکلے۔ تو کہا کہ دنیا جو ہے پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ لکل واحدۃ منہما بنون، کہا سیدنا علی نے کہ دیکھیں کچھ لوگ دنیا دار بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے دیندار بھی ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کچھ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں اور کچھ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا عین مقصد یہ ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے اللہ کی جنت میں اپنی جگہ بنا لیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں اپنی جگہ
بنا لے. تو کہا کہ کچھ لوگ دنیا دار بھی ہیں اور کچھ آخرت کے طلبگار بھی ہیں. فکون من ابناء الآخرہ ولا تکون من ابناء الدنیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگوں دنیا دار نہ بننا, دنیا دار نہ بننا, ہاں آخرت کے طلبگار بننا, آخرت کے چاہنے والے بننا, دنیا کو استعمال کرنا آخرت کی تیاری کے لیے. اور وجہ کیا بتائی؟ بڑی جامع اور بہترین وجہ بتلائی ہے. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. آج اللہ نے عمل کی مہلت دی ہے تو اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتا ہے. آپ مثال دیکھیے, پچھلا رمضان گزر گیا ہماری زندگی کا, گزرا کہ نہیں گزرا؟ اب اس میں کتنی کوتاہیاں ہوئیں, کتنی کمیاں ہوئیں. رمضان کے بعد سے چلے آئیے اس رمضان تک ہم نے کتنے ہی گناہ کیے, کتنے ہی ہم نے جرائم کیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں تھے. کیا اللہ نے روکا؟ کیا اللہ نے منع کیا؟ یا اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا؟ اللہ نے کہا کہ کیوں کیا ہے تم نے؟ نہیں. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ. آج اللہ نے عمل کی مہلت دی ہے, حساب اللہ نہیں لے رہا آپ سے. اللہ نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے, جائیے آپ آزاد ہیں. لیکن یاد رکھیں غدن حساب ولا عمل. لیکن جب کل کا دن آئے گا, کل کا دن جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ہر نفس کو چاہیے کہ دیکھے اس نے کل کی کیا تیاری کی اور اللہ سے ڈرے. کہا کہ غدن حساب ولا عمل. کہا کہ جب کل کا دن آئے گا اور انسان اللہ کے سامنے پہنچے گا تو وہاں صرف اور صرف حساب و کتاب ہوگا, سوال و جواب ہوں گے اور بندے کو جواب دینا ہے, عمل کی مہلت نہیں ملے گی. آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ کئی ایسے مقامات پڑھیں گے تو ایک جگہ غالباً سورہ سجدہ کی آیت ہے شاید حافظ صاحب, کہ جب انسان کی موت قریب آئے گی تو اللہ رب العالمین سے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیتا تو میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا. اب اس پر آپ قیاس کیجئے, بندے کی موت کا جب وقت قریب آئے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں نماز پڑھ لوں, روزہ رکھ لوں, صدقات کر لوں, حلال چیزوں کو اختیار کر لوں, حرام چیزوں سے بچ جاؤں, برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لوں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لوں اور تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں. لیکن اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے میرے بھائی, موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس میں آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. جب وہ موت آئے گی تب آئے گی, کوئی وہاں روکنے والا نہیں, کوئی وہاں بچا. دنیا کا مہنگا سے مہنگا ڈاکٹر آپ اٹھا کر کے لے کر کے آئیے, اللہ نے جس وقت آپ کی موت ہونی لکھی ہے ساری دنیا مل کر کے آپ کو نہیں بچا سکتی, ساری دنیا مل کر کے. ہمارے قریبی دوست ہیں طائف سعودی عرب میں رہتے ہیں, ڈاکٹر علی عفان صاحب حیدرآباد کے, خیرتآباد کے, کہتے کہ ان کے والد کی طبیعت خراب تھی اور ان کے گھرانے میں سب ڈاکٹر ہیں. یہ ان کے 3-4 بھائی, بھائیوں کی بیویاں اور ان کے بچے اور ان کے بھائی کے بچے سب ڈاکٹر ہیں. کہا ہم 15-16 آدمی جو اچھے مایاناز ڈاکٹرز ہیں والد کے سامنے کھڑے تھے اور علاج کی ساری کوششیں کر لی, لیکن جب موت آئی, کب آئی ہم میں سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوا. اسی لیے کہا کہ آج اللہ نے مہلت دی ہے, اللہ نے موقع دیا ہے نا, نیکیاں اکٹھی کر لیجئے, اعمال کی اصلاح کر لیجئے, کیونکہ کل جب اللہ کے سامنے جائیں گے عمل کی مہلت نہیں ہوگی. اور اللہ نے قرآن مجید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو یہاں ذکر کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا, جو مرد یا عورت جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں, اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے میرے بھائی, بڑی خوش نصیبی ہے میری بہنوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. دعا کرے اللہ ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے, آمین. کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا, فقد فاز, وہی کامیاب ہے, وہی کامیاب ہے. نہ آپ کا مال, نہ آپ کی دولت, نہ آپ کی زمین, نہ آپ کی جائیداد, نہ آپ کا خاندان, نہ آپ کی رشتہ داریاں, اور نہ ہی دنیاوی تعلقات اور دنیا کے سر و سامان. کہا کہ یہ کامیابی کے ضامن نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں, ورنہ یاد رکھیں دنیا تو دھوکے کا سامان ہے, دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ اپنے دلوں کے اندر نرمی لائیں, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف پیدا کریں, اور یہ جان لیں کہ آج ہم عمل کر رہے ہیں, کل جو ہے اللہ تعالیٰ عمل کی مہلت نہیں دے گا. اللہ صرف اور صرف حساب لے گا. اور ہر بندے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 5, 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تب تک اللہ کے سامنے سے نہیں ٹلیں گے. اور ان میں ایک سوال کیا ہوگا, وعن عمرہ فیما
افنا ہو، اللہ پوری عمر کے بارے میں 60 70 80 سال کے بارے میں پوچھے گا کہ کہاں لگایا، وان شبابہ فیما ابلا ہو، اور اللہ خاص کر کے جوانی کے بارے میں مردوں سے عورتوں سے اللہ پوچھے گا کہ یہ جوانی کہاں لگائی ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی، اپنی جوانی اور اپنی عمر کو اللہ کی عبادت، اس کی بندگی میں لگائیں، اللہ سے خوف کرنے میں لگائیں، جنت کے طلب کرنے میں لگائیں، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے میں صرف کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کثرت سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، کل اتوار کا دن ہے، اس مناسبت سے جو ہے آپ کی اسی مسجد میں بعد نماز عصر جو ہے ایک خصوصی درس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ درس کا عنوان جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان اور ایک عظیم واقعہ، یہ درس کا عنوان ہے۔ اس میں اللہ پر ایمان کے تعلق سے ایک عظیم واقعے کا ذکر ہے۔ تو آپ تمام مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں کل عصر کی نماز کے بعد ضرور مسجد میں شریک ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔